پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب آف چکوال تشریف لے آکے اپنی حاضری پیش فرما دے. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار علی آبادی شریف، دربار علی آبادی عزیز شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا حبيب الله. ہم تو صلاة و بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک در لامحدود مرتبہ صلاة و سلام کا توفہ بھیجنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ خواجہ محمود حسین الہی صاحب دامت برکات القدسیہ، خواجہ محمود الہی وسیم صاحب دامت برکات القدسیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ آبادی عزیز شریف چنیوڑ، جملہ خلفائے اعظام نور شریف، آباب طریقت یاران محفل، میرے پیر بھائیوں، الحمدللہ کہ رب العالمین نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ سال سے بعد ایک دفعہ پھر کشمیر پوائنٹ ہوتے خواجہ صاحب نے صاحبان ترے سن اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کریم کی بارگاہ پاک تمر دعا کرنا کہ جس طرح آج کشمیر پوائنٹ ہوتا ہے مری اندر خواجہ محمود الہی صاحب نے صاحبان ترے اللہ تعالیٰ نے سانو بیٹھن کا کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا. میدان محشر خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحبان نصیب فرمائے اور آپ نے صاحبان سے بھی اللہ تعالیٰ تمام پیر بھائیوں نے اسی طرح جمع فرمائے. دوستان گرامی حضرت صاحب نے 5 منٹ عنایت فرمائیں. 5 منٹ کے اندر جو کچھ عرض کر سکنا انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گا. مقصد 5 منٹ نہیں، مقصد حاضری ہے. اس واسطے تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ آج سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اور بڑی 11ویں شریف کا مبارک پروگرام اور جشن معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پروگرام ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک کی نافل ہے. اس سے اندر جو انسان جو مقصد لے کے آوے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ اس دن حاضری نو منظور فرما لیں اور اس کے مقصد نو پورا فرما دیں. تمام حضرات جانتے ہو جس طرح کہ اے حدیث مشکات شریف اندر بھی موجود ہے اور کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جنہ کا نام حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کی رہائش مدینہ منورہ چو دور ہے اور آپ 5 نمازاں مسجد نبی اندر میرے کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقتداء اندر ادا فرماتے. ایک دن خیال آیا کہ میں کملی والی آقا علیہ السلام کے دربار پاک تک جاواں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ پاک اندر 2 نمازاں یعنی مغرب اور عشاء میں 2 نمازاں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے جا کے ادا کراں. مگر پھر خیال آیا کہ گھر اندر والدہ ضعیف العمر نے انہاں دی خدمت بھی میرے تے فرض ہے. اگر والدہ کو اجازت منگا گا ہو سکتا میری والدہ اجازت نہ دے. آخر عشق نے نچایا اور عشق نے کیا سوال کر جس وقت اپنی والدہ نے سوال کی تھا اماں جان میں کملی والی آقا علیہ السلام کی بارگاہ پاک پر جا کر 2 نمازاں پڑھنا چاہنا. میری پیاری اماں جان نالے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کراں گا نالے تیری بخشش واسطے حضور کی بارگاہ اندر جا کر دعا کراں گا
گا امی منو اجازت دو میں کملی والی آقا علیہ السلام دی بارگاہ پاک اندر جات کے دو نماز ادا کراں ماں صحابیہ رسول ہے اور میرے کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما جان میں کملی والی آقا علیہ السلام دے کولوں تواڈے واسطے دعا کراواں گا تسی مینوں اجازت دیو میں کملی والی آقا علیہ السلام دی بارگاہ پاک اندر ناواں دو نمازاں آپ کی قضا اندر ادا کراں پاپا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی سن کے خوش ہو گئیاں اور ارشاد فرمایا میرا بیٹا جا نالے کملی والی آقا علیہ السلام سلام پیش کرنا نالے میری بخشے واسطے دعا کروانا جاؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جدو میرے کملی والی آقا علیہ السلام دی بارگاہ پاک اندر آپ نے نماز مغرب ادا کی تھی نماز عشاء ادا کی تھی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ پاک اندر اپنی والدہ سے جو وعدہ کر کے سن وہ سوال کرنے دا موقع نہ ملیا نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر جا رہے ہیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خیال آیا میری والدہ میرے کو پوچھے گی میرے پیارے بیٹے کیا تو میرے واسطے دعا کروائی فرمایا میں اپنی والدہ نو کے جواب دیا گا توڑے توڑے میرے کملی والی آقا علیہ السلام کی بارگاہ نظر آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے مڑ کے ارشاد فرمایا غفر اللہ لکا والے امک یا حذیفہ میرے کملی والی آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں دی بخشش بھی فرماوے اللہ اکبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کملی والی آقا علیہ السلام نے دربار پاک اندر سوال پیش کیتا نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ذات والا شان نے آپ نے سوال کا جواب بھی عطا فرمایا عزیزان گرامی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والی آقا علیہ السلام کی بارگاہ پاک اندر کا دل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتوں کا اے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفر اللہ لکا والی امک یا حذیفہ عزیزان گرامی میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے میرے پیر بھائیوں سوال دل وچ رکھو مدینے والا بھی کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ تاجدار موری بھی کرم فرمان گے کیونکہ آپ اپنے موریان ہوتے موجود ہیں اور حضور خیر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرامت ہے کہ آپ دنیا تو چلے گئے موری شریف صدر لیٹن لیکن کشمیر پوائنٹ کی رونق ناصر یہ کہ موری میں بھی جلوہ افروز رہتے کشمیر پوائنٹ تبھی موجود ہیں اللہ حضور خیر سرکار نے زندگی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ آپ نے صاحبان تلے سانو اپنے خواجہ مشن ہمیشہ ہمیشہ بہاراں تقویت ان کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب آپ اٹک تشریف لے آکے مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دربار عالیہ موری شریف زندہ باد دربار عالیہ وادی عزیز شریف زندہ باد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صدر ذی وقار قابل صد احترام سبحان اللہ، شمس المشائخ سبحان اللہ، محبوب الاولیاء سبحان اللہ، پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ، صاحبزادہ محبوب الہی صاحب سبحان اللہ، مولانا عالیہ وادی عزیز شریف، سبحان اللہ، ملک پاکستان کی عظیم شخصیت، بین الاقوامی خطیب، اخی مکرم پیر طریقت رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب، اور سالانہ اس بری شریف کے جشن نزول قرآن اس پروگرام میں جو خواجہ صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، اس میں شرکت کرنے والے بھائیوں خطیبوں، السلام علیکم۔ جیسے آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ لمبا وقت یہاں نہیں ہوتا تقریروں کا یا لمبی بات نہیں، یہاں حاضری کی بات ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو آئے ہو یہ سارا سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب کا مشن جاری اور ساری ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں ہمارے محترم دوست اور چیئرمین اتحاد بین المسلمین پیر سید وفاء البخاری شاہ صاحب ملے تو فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب کی اس مشن کو خواجہ محبوب الہی نے جو جلن اور جلا بخشی ہے اس کی مثال کو سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ہے ہی حقیقت۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بے شک علم بڑی دولت ہے۔ میں حضور قبلہ سردادہ صاحب کے ساتھ سردادہ محمد ابو بکر صاحب عاشق رسول، ان کے معیت میں خواجہ صاحب حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلسوں میں رہے۔ علم بڑی دولت، عمل بڑی دولت ہے، لیکن اے حضرات سن لو، مری کے اس سالانہ پروگرام میں دور دور سے آنے والوں مختلف حضرات ہیں شرکت کرنے والوں، سن لو، علم بڑی دولت ہے، عمل بڑی دولت ہے، مگر علم اور عمل میں رول فیض اور فضل کا ہے۔ دیکھو نا تو سب میری گل نہیں سمجھی نہیں، ہاں نہیں، فضل تو یہ وہ میں نہ کرو نا، علم بڑی دولت ہے۔ اس نے کہا نہ علمہ وچ پھسا سانو، کوئی جار دی گل سنا سانو، نہ علمہ وچ پھسا سانو، کوئی جار دی گل سنا سانو، اتھے علمہ دا سکہ نہیں چلنا، اتھے جار ماہی دا ڈیرائے۔ علم بڑی دولت ہے، شیطان کو دیکھو، عمل بڑی دولت ہے، اسی ابلیس کو دیکھو، اوروں کو بھی دیکھ لو، لیکن اس میں کردار اور رول جو ہے وہ فضل کا ہے اور فیض کا ہے۔ فیض آئے گا گرچہ حق از بارگاہ الہ اور ریخت در صدر شریف مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات، انوار الہی اور فضل و فیض جو آتا ہے وہ ریخت در صدر شریف مصطفیٰ۔ اور عارف جامی نے فرمایا اوہما، حضور کے سینے سے سارا اوہما در سینہ صدیق رے، وہاں سے پھر سینہ صدیق پر آتا ہے، پھر سینہ عمر پر آتا ہے، پھر سینہ علی پر، اور پھر سینہ ولی پر، غوث جلی پر، اور حضرت حافظ عبدالکریم پر، حضرت خواجہ نواب الدین پر، حضرت خواجہ قیوم پنجم، خواجہ محمد معصوم پر، حضرت خواجہ محمد علی پر، اور پھر خواجہ محبوب الاولیاء، محبوب المشائخ، خواجہ محبوب الہی پر، اور پھر مری کے اس کشمیر پیٹ پر، تم سب کے دلوں پر یہ نشاور ہو رہا ہے، اس کو فیض کہتے ہیں، اس کو
اور جب فضل ہوگا تو مولوی صاحب کیا ہوگا؟ اس نے کہا فضل تیرے نال لوہے تر دے، کہتی لوہا بھی ترا ابھی پانی میں ڈالو ابھی تلے گیا، لیکن کشتی کے ساتھ پھٹوں کے ساتھ باندھ دو، کشتی خود بھی پار تے لوہا بھی پار۔ کیوں؟ کشتی لوہا تراتی ہے، ولی گناہگار تراتا ہے۔ ولی بولو، فرمایا فضل تیرے نال لوہے تر دے تے سنگ پھٹیاں دے رل کے، کتے جنت جان محمد تے سنگ ولیاں دے رل کے۔ کتھے ولی کو نہیں؟ میاں صاحب نے فرمایا کارن سارے آپ خداوند، سارے کام، مری والے بھی، اسمبلی والے بھی، مسجد و مدرسوں والے بھی، سارے کارن سارے آپ خداوند، حق ولیاں دے سیدے، دنیا باغ ولی بچ مالی بوٹے لاوے پڑے۔ اور آخری بات حضرت مجدد لسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں ولی کی مجلس میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ بری کا آدمی بیٹھا ہے، آٹو چلاتا ہے، اسمبلی سے آیا ہے، وزیر ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، ریڑی والا ہے، جو بھی ہے، مجدد پاک فرماتے ہیں ولی کی مجلس میں بیٹھنا، بیٹھنے والا کوئی ہے، یہ بیٹھنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹھنا بندے کے وجود سے بدبختی کو نکال دیتا ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، امام اعظم نے جیل کی جس کوٹھنی میں تھے، جس جگہ پر رہتے تھے، اس جگہ پر 7,000 مرتبہ ختم قرآن پاک کیا، 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھائی۔ ابھی حضور کی بیٹی خاتون جنت کی بات ہو رہی تھی، پھر میں ختم کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب نماز پڑھتی تو وہ روتی تھی رات، عبادت کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور ان کے آنسو سے دامن بھر جاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اشک ان کے آنسو، اشک پر چید جبریل از زمین، اور ریخت شبنم ہمچو پر عرش بری، جبریل ان آنسوؤں کو لے جاتا تھا اور وہ عرش پر جا کے گراتا تھا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ میری یہ فاطمہ مجبوری ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں اللہ کے قانون کی زنجیر ہے، اور پاس فرمان محمد مصطفیٰ، اگر یہ بات ہوتی ورنہ گرتے تربتش گردید میں تیری قبر کے طواف کرتا۔ اس واسطے آپ سب کی طرف سے دعا میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب حضور خواجہ کے محبوب الہی اور خواجہ محمد معصوم اور تمام ان صوفیاء کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں جھولی ہٹ کے دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے اور یہ ختم، میں گدا تو بادشاہ، اے کملی والے آقا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل تو نہ تیرا، دے دال صدقہ نور کا، اپنے موسیٰ جلی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، حضرت داتا علی حجویری کا صدقہ، میرے علی کا صدقہ، اور خواجہ معصوم کا صدقہ، اپنے محبوب کے اس غلام محبوب الہی اس کا صدقہ، حضرت محمد ابوبکر چشتی کا صدقہ، اپنے محبوب کے غلاموں کے شہزادے محبوب الہی کا صدقہ، دے ڈال صدقہ نور کا۔ ان الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا ماشاءاللہ۔ دوستان گرامی، پیر طریقت، سبحان اللہ، رہبر شریعت، عاشق رسول سبحان اللہ، اور جگر گوشائے حضور ضیاء الامت، سبحان اللہ،
حضرت پیر محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بیرہ شریف تشریف لا کے اپنی حاضری پیش فرما دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دربار علی آبادی شریف، زندہ باد، دربار علی آبادی عزیز شریف، زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ، والصلاة والسلام على رسوله النبي سبحان اللہ، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ، ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام سبحان اللہ، زینت مسند صدارت سبحان اللہ، پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ، منبع رشد و ہدایت سبحان اللہ، عکس جمال حضرت خواجہ معصوم سبحان اللہ، مظہر اوصاف حضرت خواجہ معصوم سبحان اللہ، عاشق رسول سبحان حضرت قبلہ خواجہ خواجگان قبلہ خواجہ محبوب الہی صاحب نصیر سبحان اللہ، سجادہ نشین آستانہ علیہ وادی عزیز شریف، سبحان اللہ، خلفائے کرام، مشائخ اعظام، برادران طریقت، آج کا یہ عظیم الشان روحانی اور وجدانی اجتماع کس کی خاطر انعقاد پذیر ہے؟ اتنی خوبصورت نسبتیں، اتنی روحانی اور وجدانی نسبتیں کہ محفل وہ ہو جس کے اندر ذکر خدا بھی ہو، جس کے اندر ذکر مصطفیٰ بھی ہو، سبحان اللہ، جس کے اندر ذکر خیر الورا بھی ہو، سبحان اللہ، اور جس کے اندر ذکر رئیس الاولیاء خواجہ معصوم بھی. ذکر مصطفیٰ کی شان تو خدا نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، نہ ایسی کوئی بیان کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بیان کر سکے گا. رب نے فرمایا حبیب ورفعنا لک ذکرک. محبوب میں خدا ہو کر، میں مالک و خالق ہو کر اعلان کر رہا ہوں، محبوب ہم نے ذکر مصطفیٰ بلند کر دیا. یا اللہ، اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا جائے، مولا ذکر مصطفیٰ کس کے لیے بلند کیا ہے؟ خالق کائنات اسی آیت کے اندر جواب دے رہے ہیں. ارے آیت کے کلمے کو بھی سمجھو،
آقا کے لفظ کو بھی سمجھو. خدا نے ذکر مصطفیٰ کس کے لیے بلند کیا ہے؟ فرمایا حبیب ہم نے ذکر مصطفیٰ اس لیے بلند کیا ہے کہ تو راضی ہو جائے. لقا ذکر تیری خوشنودی کی خاطر. اور کہاں کہاں ذکر مصطفیٰ بلند ہوا. آقا کریم تشریف فرما ہے, صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں, جبرائیل امین حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں رب کا آج اتنا کرم ہوا جس کا احسان اتار نہیں سکتا. عرض کیا آقا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا تم بھی سنو. میرے رب نے فرمایا ہے اے حبیب اذا ذکر تو ذکر تمائی. محبوب جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہ ذکر اور ذکر خدا کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھیے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. خدا نے فرمایا ارے جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے, جتنی مخلوق زمینوں میں ہے, یسبح للہ ہے, ہر وقت ذکر خدا کر رہی ہے. اور اے حبیب میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے جو جہاں جہاں ذکر خدا کرے گا وہ وہاں ذکر مصطفیٰ بھی کرے. تو فرمایا قرآن نے کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر خدا کر رہا ہے, اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر مصطفیٰ بھی کر رہا ہے. اس لیے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ. اور پھر اس کے بعد حضور کی دوسری حدیث پاک فرمایا غلاموں اور کرم یہ ہوا, میرے رب نے فرمایا حبیب جعل تو ذکر کا ذکری. محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. جعل تو ذکر کا ذکری. حبیب ہم نے ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا بنا دیا ہے. اور پھر اس کی عملی تصویر کہاں پر دکھائی ہے؟ خدا نے محبوب کو معراج والی رات اپنی بارگاہ میں بلا کر سامنے بٹھا کر فرمایا حبیب آج کی رات میرا یہ دل تھا کہ میرا محبوب سامنے ہو اور میں حبیب کا ذکر مصطفیٰ کر رہا. اور اس وقت درود پاک کون سا بھیجا گیا اس نازک مقام کے اندر؟ کون سا درود پاک؟ ارے وہی درود جو خدا کو پسند تھا, پسند ہے, پسند رہے گا. وہ درود ہر نماز کے اندر فرض قرار دے دیا ہے. ارے جب تک وہ ذکر جو خدا نے معراج والی رات ذکر مصطفیٰ کیا تھا, جب تک وہ درود نماز میں نہیں پڑھو گے نمازیں قبول نہیں ہوں گی. وہ درود کون سا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی, یعنی السلام علیکہ ایھا النبی. تمام علماء مفسرین محدثین یہ فرما رہے ہیں ارے یہی درود پاک جب نماز میں پڑھا جاتا ہے علیکہ سے مراد وہ ہستی ہوتی ہے جو سامنے موجود ہوتی ہے. اور ایھا النبی بلا تفریق کے مذہب کسی بھی عالم دین سے پوچھ لے ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی, اے غیب کی خبریں دینے والے. یا بھی آ گیا غیب کی خبریں دینے والا بھی آ گیا. ارے جب خدا کہے میرا نبی موجود ہے, میرے بندو تم بھی نماز میں کہو ہمارا رسول موجود ہے. اور خدا بھی یا سے